ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سیرت سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے اور فرد سازی کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اسے ان رکاوٹوں کو بھی بخوبی جان کے، ان کا علم رکھ کے، ان کو عبور کرنے کے لیے، ان رکاوٹوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا آپ کا دشمن کون ہے اور کتنا طاقتور ہے تو پھر آپ اسی اعتبار سے اپنے دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے لڑائی لڑنے کے لیے اور اس پر قابو پانے کے لیے اور اسے شکست دینے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کریں گے، اپنی حکمت عملی وضع کریں گے اور تیاری کریں گے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، ہمارے خطے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور رہے گا، تو ہم نے اس حوالے سے خوب تیاری کی اور اس تیاری کے لیے بڑی قربانی دی۔ آج جو آپ کا واحد پہلا ایٹمی اسلامی ملک ہے، یہ ایٹامک ویپنز کی تیاری کے لیے اور ایٹمی اسلحہ کی تیاری کے لیے بڑی قربانی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، اور یہ ہمارا ہیوی ڈیفنس بجٹ یا یہ ساری تیاری اپنے دشمن کے خلاف ہے۔ یعنی ہم نے دشمن کو پہچانا ہے، اس کے ریشہ دوانیوں، سازشوں اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور مامون رکھنے کے لیے تیاری کی ہے، الرٹ ہیں، ویجیلنٹ ہیں، تیاری کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں اور بالکل غافل نہیں ہیں۔ اور اگر آدمی اپنے دشمن سے غافل ہو جائے تو پھر دشمن کبھی بھی وار کر کے اس کا نقصان کر سکتا ہے۔ ایسے ہی میری اور آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ تین ہیں، ہمارے بڑے تین دشمن ہیں۔ ہم نے یہ پہچاننا ہوگا وہ دشمن کون ہیں، وہ کتنے طاقتور ہیں، اور پھر ان دشمنوں کو شکست دینے کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، کیا حکمت عملی وضع کرنی ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ ہم بھرپور تیاری کے ذریعے جب ان دشمنوں کے خلاف نبرد آزما ہوں گے اللہ رب العزت کی مدد سے، پھر ہم ان کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ہماری تین بڑی رکاوٹیں اور تین بڑے دشمن ہیں۔ ایک انسان کا نفس امارہ، دوسرا شیطان ملعون، اور تیسرا دشمن یہ خوبصورت، چمکتی دمکتی، دلکش، جاذب نظر اور اپنے اندر پوری اٹریکشن رکھنے والی دنیا۔ تین بڑے دشمن ہیں کہ ان کے وار سے جو بچ گیا، یا جس نے
ان کے وار سے بچنے کی تیاری کر لی، جو محتاط رہا، جو بڑا ویجیلنٹ رہا، جو بڑا الرٹ رہا، خوب ہوشیار رہا کہ مجھے میرا نفس دھوکہ نہ دے دے، مجھے شیطان دھوکہ نہ دے دے، مجھے یہ چمکتی دمکتی اور بڑی خوبصورت جاذب نظر ہمیشہ رہنے والی دنیا، جس کے اندر ایک میگنیٹک پاور ہے، ایک مقناطیسی کشش ہے کہ یہ آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یہ دھوکہ نہ دے دے۔ میرے بھائیوں، انسان کا جو نفس ہے نا، وہ بنیادی طور پر نفس امارہ ہے، اور یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف، برائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب اس نفس کو ہر لمحے سمجھانا ہوتا ہے، اسے نصیحت کرنی ہوتی ہے، اسے ڈانٹ ٹپٹ کرنی ہوتی ہے، زجر و توبیخ سے کام لینا ہوتا ہے، اور پھر اس کے خلاف بعض اوقات ایکشن بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس نفس کو کچھ سزا بھی دینی ہوتی ہے، جو انسان خود اس کو سزا دیتا ہے اپنے نفس کو، تاکہ یہ نفس قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ اب اس نفس کو جب آپ سمجھائیں گے، بتلائیں گے، نصیحت کریں گے، روکیں گے، ٹوکیں گے، سختی کریں گے، پھر یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جائے گا، اور جب آدمی کا نفس نفس لوامہ بن جائے پھر بھی انشاءاللہ یہ آدمی خوش نصیب ہے۔ پھر نفس لوامہ بن جائے تو یہاں پر رکنا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، امپروومنٹ کرنی ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، یہ بہترین نفس ہوگا، جسے یہ ڈومیسٹیکیٹڈ نفس ہو جائے گا، جس کو آپ نے رام کر لیا ہے، قابو میں لے لیا ہے، ڈومیسٹیکیٹ کر لیا ہے۔ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کی تہذیب کیسے کی جائے، الگ سے ایک پورا خطبہ ہے، اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پہ آگے چل کے، کہ اس کو مراقبہ سے، محاسبہ سے اور مجاہدہ سے سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہ تین کرنے کے کام ہوتے ہیں جن سے آدمی اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اسے قابو کرتا ہے۔ سو یہ انسان کا پہلا دشمن اس کا اپنا آپ ہے، کہ آپ کا نفس کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے، اور آپ کے نفس کا رجحان کیا ہے۔ اب یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس نفس کو آپ اپنے نبی علیہ السلام کے جو خوبصورت سیرت کا آئینہ ہے اس کے سامنے روزانہ کھڑا کریں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے نفس کی چاہت اور اللہ اور اس کے رسول کی چاہت آپس میں ملتی ہیں، کوئی سملیرٹی ہے، یا آپ کا نفس جو چاہ رہا ہے، آپ کا جی جو چاہ رہا ہے، جو آپ کی طبیعت ہے، جو آپ کی اندر کی سوچ ہے، جو آپ کی چاہت ہے، وہ درست ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی چاہت؟ کیا آپ کی چاہت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی چاہت میں کوئی اختلاف ہے؟ اگر اختلاف ہے تو آپ نے اپنی چاہت، اپنے من کی مرضی، اپنی میں، اپنی سوچ پر عمل کرنا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا ہے؟ یہاں آپ نے پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ نہیں، مجھ پر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لاگو ہوگا،
یہ جو میری چاہت ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری مرضی ہے، میری سوچ ہے، میری فکر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ متصادم ہے، یہاں ایک ڈسپیرٹی ہے، ایک اختلاف ہے۔ تو میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو سمجھانا ہے کہ نہیں، تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا ہے، چاہے تجھے اس پر چلنے میں پریشانی ہو، تجھے یہ ناگوار گزرے، تجھے یہ اچھا نہ لگے، کرنا یہی پڑے گا، ہوگا یہی۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ غافل ہو جائیں، یہ آپ کو دھوکہ دے دے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ غافل ہو جائیں نا، یہ آپ کو دھوکہ دے دے گا۔ اسی طرح آدمی کا دوسرا دشمن وہ ہے شیطان، اور وہ ابلیس لعین رجیم، بڑے جدید اسلحہ سے لیس ہے، یعنی اس کے پاس وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں نا سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، کہ جن ہتھیاروں سے وہ حملہ کرتا ہے، ہر ایک کی کمزوری وہ جانتا ہے، اس کی اس کمزوری کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ عالم کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی الگ اسٹریٹجی ہے، مقتدی کو گمراہ کرنے کے لیے الگ پروگرام ہے، نمازی کو اور انداز سے چکما دے گا، بے نمازی کو اور انداز سے چکما دے گا، زکوٰۃ دینے والے کو اور انداز سے چکما دے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو اور انداز سے دھوکہ دے گا، عبادت کرنے والے کو اور انداز سے دھوکہ دے گا، اور نافرمان کو اور انداز سے دھوکہ دے گا۔ ایک تو ہر ایک کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرے گا، دوسرا ہر ایک کو ایک نئے انداز سے، جس طرح وہ جس جگہ سے دھوکہ کھا سکتا ہے ادھر سے آ کے اسے دھوکہ دے دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے، آپ اس بھول میں نہ رہیے کہ میں خطیب، میں علم و تعلم سے وابستہ، میں بڑا جید عالم، یا میں بڑا پرہیزگار، اور میں بڑا متقی، اور میں تو ہر لمحہ بڑا الرٹ ہوں، شیطان کے خلاف بھی بالکل ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں، اور نفس کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں، تو مجھے شاید دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ مجھے کیا، میں کس باغ کی مولی ہوں، میرے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دے دیا تھا یا نہیں؟ اللہ اس نے تو نبیوں کے خلاف جنگ کی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام اس دھرتی پر اللہ کی مخلوق میں غیر معمولی لوگ ہیں، غیر معمولی انسان، ایکسٹرا آرڈینری، جن کی کوئی مثال نہیں ہوتی، جن سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے بھی ساتھ رہا ہے ہر وقت جنگ میں، کہیں اس کو موقع ملے اور یہ اپنا وار کر لے۔ پھر اس کے بعد کے انسانوں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا آپشن نہیں رکھا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ نفس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، وہ شیطان کی ریشہ دوانیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے معمور اور محفوظ کر لیں، ایسا کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے کسی سے بھی، انبیاء کے علاوہ۔ سو یہ بڑا طاقتور دشمن ہے، بڑا طاقتور دشمن۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی ایسا دشمن نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے ایک عالم کو، ایک قاری کو،
ایک دین کا کام کرنے والے کو، ایک عابد کو، ایک متقی کو، میں تو کہتا ہوں بدرجائے اولا، بدرجائے اتم ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ شیطان سے الرٹ رہنا چاہیے۔ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں کچھ نہ ہو اس کے دروازے بھی کھلے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی کمزوری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر تو اس کا وار چل ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی اس کا بڑا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس سٹیج پر لا کے اس نے کھڑا کر دیا ہے کہ علم کے باوجود، عبادت کے باوجود، دین کے راستے پر چلنے کے باوجود ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اس سے محفوظ ہوں نا، میرا کیا بگاڑ لے گا، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو نیک آدمی ہوں۔ اب یہ اس کا کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ جس شخص کو وہ اس سٹیج پر لے آئے تو پھر وہ عبادت کے راستے پر نہیں ہے، تقوی کے راستے پر نہیں ہے، ہلاکت کے راستے پر ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ۔ یہ خون میں یوں گردش کرتا ہے، یعنی یہ انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی۔ یہ بہت طاقتور دشمن ہے، لیکن کیا اللہ نے آدم کے بیٹے کو جو کمزور ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے شیطان کے آگے پھینک دیا ہے؟ کیا ایسے ہیں؟ اللہ کی ذات تو پاک ہے، ظلم سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات سے تو آپ بس مہربانی، فضل، رحمت اور محبت کی توقع رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کو بڑا آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اللہ کے حوالے سے، بالکل۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جو آپ کا اللہ کے متعلق خیال ہے، جو موقف ہے، جو آپ اللہ کے متعلق سمجھتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ یوں ہوگا، انشاءاللہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ سو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس طاقتور دشمن کے سامنے اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک نہیں دیا کہ وہ جو آپ کے ساتھ چاہے کرے، ایسے نہیں ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو ساری طاقتیں دی، ساری قوتیں دی، بڑا دشمن بنایا، وہ بڑا بہکانے والا، غلطیاں کروانے والا، گناہ کروانے والا، ہر وقت اسٹو میں، فکر میں، ہر جگہ یہ منصوبہ بندی، ہر وقت الرٹ کہ کیسے آدم کے بیٹے کو سیدھے راستے سے ہٹایا جائے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایک نعمت دے دی۔ اللہ نے آپ کو بھی ایک ریلیکسیشن دے دی، ایک پریویلیج دے دی۔ وہ کہتے ہیں مراد، پریویلیجز، ان میں ایک بڑی رعایت آپ کو یہ دے دی کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ موت کے فرشتے کے آنے تک، بلکہ جان حلق میں پھنسنے تک کھلا رکھا ہے۔ اور دنیا کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے اس وقت کھلا رکھا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ رب العزت رات کو اپنے ہاتھ کو دراز کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جیسا کہ میرے مالک اللہ کی شان کے لائق ہے، تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر لیٹ کر یہ سوچے، اپنا محاسبہ کرے، دن کو کیا کیا تھا، کون سی نافرمانی کی تھی، کہاں شیطان نے مجھے بہکایا تھا، پھر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اسی طرح اللہ دن کو بھی اپنا ہاتھ دراز رکھتے ہیں جیسے میرے مالک کی شان کے لائق ہے، تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالوں میں غور و فکر کر لے، اس کو یاد آ جائے
رات کو گناہ کر کے بھی اسے یاد نہیں آیا، حالانکہ گناہ کے بعد کچھ ساعات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ ابھی فرشتے نوٹ بھی نہیں کرتے، اگر اسی وقت معافی مانگ لی جائے تو وہ ادھر لکھا بھی نہیں جاتا۔ خیر لکھا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، فوراً معافی مانگ لی جائے، جلدی مانگ لی جائے، رات کے گناہ کی معافی دن کو بھی مانگ لی جائے تو اللہ رب العزت کا ہاتھ اسی طرح دراز ہوتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے کہ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں بھی اگر اپنے مالک سے سچی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ کام جاری ہے، یہ کب سے جاری ہے؟ جب سے پہلے انسان دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کام جاری ہے۔ کب تک جاری رہے گا؟ یہ قیامت تک جاری رہے گا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور میرے اور آپ کے لیے انفرادی طور پر یہ دروازہ کب تک کھلا ہے؟ ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے جب تک جان حلق میں نہ پھنس جائے، موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد آنے کے بعد بھی اللہ نے ایک چھوٹی سی مہلت رکھی ہوتی ہے۔ اللہ کی کتنی کریمی ہے آدم کے بیٹے پر، کتنی مہربانی ہے کہ موت کے آثار آ گئے ہیں، اب بھی دروازہ بند نہیں ہوا، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ یہ روح اب چلتی ہے۔ اور یہ جب یہاں پہنچتی ہے نا، ما لم یغرغر، یہ ہے نرخرا جسے کہتے ہیں، ما لم یغرغر، یہاں پہ آ کے پھنستی ہے، ادھر جب آتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا۔ اور توبہ کیا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، توبہ اپنے سے قبل سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور کتنے گناہوں اگر کسی نے نہیں توبہ کی، 10 سال نہیں کی، 20 نہیں کی، 30 نہیں کی، 40 نہیں کی، 50 نہیں کی، 70 80 سال کا ہو گیا ہے، وہ مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے، شیطان کا چیلا رہا ہے، شیطان کا ایجنٹ رہا ہے، صبح بھی شیطان کی بات پر عمل، دن کو بھی شیطان کے راستے پر چلنے والا، رات کو بھی شیطان کے راستے پر چلنے والا، کبھی غور نہیں کیا، کبھی فکر نہیں کی۔ لیکن ایک دن آیا، تقدیر اس پر غالب آ گئی، اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، اس نے ہدایت کی طرف رجوع کیا، اب توبہ کرنے چلا ہے، تو کیا اس کے لیے دروازہ کھلا ہے؟ ہاں، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ وہ 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لے، وہ 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں بلکہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کے اس میں اوپر کھڑا ہو کے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کو اس کی کوئی ادا اور پسند آ جائے، یہ اللہ پر ہے، تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ایک چیز تو پکی ہے، وہ یہ جو ہمیں بتلا دی گئی ہے کہ اس کے 80 سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بات تو پکی ہے۔ اور یہ آپشن بھی موجود ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کس کے لیے ہے، ہمیں اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، سب کے لیے ہے کہ اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے۔ اب دیکھ لیجیے کتنا شاندار معاملہ ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ، جو اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ اتنے بڑے دشمن کو اللہ نے اس پر مسلط کر دیا، اس پر آ گیا ہے آزمائش کے لیے، اس کے سامنے کھڑا ہے، اور اللہ نے اس کو وہ توبہ کی ڈھال دے دی ہے۔ اب توبہ کیا ہے 4 شرطوں کے ساتھ، وہ 4 شرطیں کیا ہیں وہ سنیے نا، تب توبہ مکمل ہوگی، تب توبہ مؤثر ہوگی، ورنہ توبہ کہنے سے توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑ دینا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اپنے گناہ پر نادم ہونا، اور اگر کسی کا حق مارا ہے حقدار کا حق اس کو واپس کرنا۔ جو ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا اگر وہ گناہ پھر ہو جائے، چونکہ شیطان بھی موجود اور یہ بھی موجود، اب یہ کوئی فرشتہ تو نہیں بن گیا نا، یہ آدم کا بیٹا ہی ہے، اور شیطان سے بھی اللہ نے طاقت نہیں لے لی، اس کے پاس وہ طاقت بھی موجود ہے کہ اس کو بہکائے، وہ قوت بھی موجود ہے، وہی زمین ہے، وہی انوائرمنٹ ہے جس میں یہ رہ رہا ہے۔ آج سچی توبہ کی ہے، کل پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر کیا حل ہے؟ پھر اس کا حل بھی سچی توبہ ہے۔
اور یاد رکھنا، آخری بات کرتا ہوں، اس توبہ کے نام پر اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہ دے دینا، شیطان یہ دھوکہ بھی دے دے گا۔ دیکھو مولوی صاحب نے کہا تھا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک جان حلق میں نہیں پھنستی، تو کوئی مسئلہ نہیں، اب گناہ کیے جاؤ پھر توبہ کر لینا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ آپ کو شیطان دے دے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اپنے نفس کو سمجھائیے، اپنے آپ کو سمجھائیے کہ معاملہ یہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک جان حلق میں نہیں پھنستی، لیکن اس بات کی میں ضمانت کہاں سے لاؤں کہ میری جان کس وقت حلق میں پھنسے گی، کتنا ٹائم ہے؟ کیا میں جانتا ہوں اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا؟ اگر میرے پاس کوئی ایسی ضمانت ہے کہ ابھی میں نے 20 سال زندہ رہنا ہے، تو پھر جتنے مرضی اور گناہ کر گزریے، کوئی مسئلہ نہیں، 20 سال کے بعد توبہ کر لیں گے، آخری دن توبہ کر لیں گے، 20ویں سال کے آخری دن کر لیں گے، قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ توبہ فوراً کی جائے، اگلے لمحے کا انتظار نہ کیا جائے، اگر پھر وہ گناہ ہو جائے پھر کر لی جائے، لیکن پھر بھی سچی کی جائے کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ آئے یا نہ آئے، ابھی مجھے معافی مل جائے۔ اور سچی نیت کا تعلق چونکہ انسان کے دل سے ہے، اور اللہ دل کے بھید تو جاننے والے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ آدمی دل میں یہ ہو کہ یہ گناہ پھر کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، اور کہے میں سچی توبہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے ایک بڑا انعام شیطان کے مقابلے میں آدم کے بیٹے کو یہ دیا ہے۔ بات یہیں سے آگے چلائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔